नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मत बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बात करेंगे कि जब औरत कंघी करे तो जो बाल टूटते हैं वो उन बालों का क्या करे। सबसे पहली बात तो ये है कि उन बालों को जब औरत कंघी करे तो सबसे पहले तो उसे चाहिए कि कोई एक ऐसी जगह मुतय्यन करे जहाँ पर उधर ही कंघी की, उधर से ही बाल समेटे और काम ख़त्म। मोस्टली लोग तो ये करते हैं, फ्लश आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से गटर बंद हो जाते हैं और वो जब फिर उबल कर गलियों में वो पानी आता है तो वो बहुत से जो लोग उधर से गुज़रने वाले होते हैं उनके लिए या उनके कपड़ों के लिए नजासत का बायस बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जादू है वो बालों पे भी हो जाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि इनको या तो इकट्ठा करके दबा दिया जाए या जला दिया जाए। ख़ुसूसन ज़्यादातर ये करना चाहिए कि एक ऐसी जगह रखें जहाँ पे आप सुकून से बैठकर कंघी को कर सकें। उधर एक दुपट्टा फैलाएं, उस पे कंघी करें और जितने भी बाल उस पे गिरते हैं उन्हें इकट्ठा करें, चाहे तो उन्हें दबा दें या उनको जला दें। फेंक देना या इधर उधर बाल उड़ रहे हों, ये तरीका ठीक नहीं है। एक तो इससे सफाई का भी नहीं रहता ख्याल, और खाने पीने की चीज़ों में भी अक्सर बाल उड़कर आ जाता है, जिससे बहुत से लोग अजीब सी तबीयत का शिकार हो जाते हैं। तो ये बज़ाहिर तो एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम इस पे तवज्जो करें और इससे एहतियात करें, एक कोने में बैठकर या किसी एक ऐसी जगह पर बैठकर कंघी को किया जाए कि जहाँ से हम उसको समेट के आराम से फेंक सकें या दबा सकें या रख सकें, कहीं उस जगह को रखें। इनको बिखेरना या इधर उधर फेंक देना ये तरीका ठीक नहीं है। ये छोटे छोटे तरीके हैं जो अल्लाह के नबी ने हमें अपनी सुन्नतों से बताए हुए हैं। अगर हम इन पर अमल करते हैं तो इनका भी अजर है, इन छोटे छोटे कामों की भी नेकियां हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को ख़ुद भी इस पर अमल करें, दूसरों तक भी फैलाएं, उनको भी बताएं, क्योंकि ये अगर हम किसी को कोई अच्छी बात बताते हैं, किसी अच्छी चीज़ के बारे में इल्म देते हैं, तो ये भी एक सदका है। इसका भी अजर अल्लाह ने हमें देना है क़यामत वाले दिन। तो बेस्ट तरीका यही है कि एक ऐसी जगह मुतय्यन की जाए जहाँ पे आप आराम से बैठकर कंघी करें, फिर उन बालों को समेटें, उनको इकट्ठा करके या तो जला दें या फिर दबा दें। ठीक है जी। अगर रोज़ रोज़ दबाना मुश्किल लगता है तो किसी चीज़ में, किसी शॉपर वगैरह में उन्हें इकट्ठे करते रहें, और जब वो भर जाए या ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको कहीं दबा दें या जला दें। ठीक है जी। कोशिश करें कि इनको जला देना या इनको दबा देना ही बेहतर हो, ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे गंदगी भी ज़ाहिर नहीं होती है और ना ही हम पूरे घर में जगह जगह उड़ते हुए बाल देख सकते हैं, ना ही फ्लश आउट होने का और उसको बंद करने का डर होगा। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन छोटे छोटे कामों पर, छोटी छोटी नेकियों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम बात करेंगे जूड़ा बनाना
اور پھر اسی جوڑے کی حالت میں نماز ادا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جنہوں نے بالوں کو اونچا باندھا، گویا وہ اونٹوں کی کوہانیں ہوں، بختی اونٹوں کی کوہانیں۔ بختی اونٹوں سے مراد جن کی کوہان بہت بلند ہوتی ہے ان کو بختی اونٹ کہا جاتا ہے۔ تو جو عورتیں ایسا جوڑا بنائیں اور پھر اسی حالت میں نماز کو ادا کریں، یعنی وہ جوڑا بنا ہوا ہے اور اسی میں وہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی جہنمی ایسی چیزیں ہیں جن کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا ایک وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، یہ جو بیل ہوتے ہیں نا ان کی دم جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہوگی جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی۔ وہ کیوں ہوں گی؟ بے حد فٹنگ اور اس کی وجہ سے، یعنی جو لباس ایسا پہنتی ہیں کہ پہنا تو لباس ہے لیکن جسم کا ایک ایک حصہ ظاہر ہو رہا ہو، یعنی اس میں حدیث میں اس کے الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ جو مائل کرنے والی ہوں، یعنی وہ اپنی ڈریسنگ ایسی کریں یا اپنا ایسا آؤٹ فٹ بنائیں کہ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ کیا ہیں کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو ایک فاصلے سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن وہ ایسی، اور اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو ایسا دور کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی جنت سے دور ہوں گی لیکن وہ اس کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گی۔ کیوں نہیں پا سکیں گی؟ کہ وہ مائل کرنے والی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ بات، جو اپنے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنا لیں، یعنی بختی اونٹوں کی کوہانوں جیسا، ان کی بھی نماز نہیں ہے۔ جوڑا بنائیں، جوڑے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن وہ جوڑا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صرف آپ کی گردن سے تھوڑا سا اوپر ہو۔ بہت سے لوگ اس کو مزید اوپر کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جوڑا ہے، لیکن وہ حقیقت میں جوڑا نہیں ہے۔ وہ اس کی تشبیہ بختی اونٹ کے ساتھ دی جاتی ہے، اور بختی اونٹ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بہت اونچی کوہانوں والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک تو نقصان دہ ہے، دوسرا اس میں ہم ایک تو دین کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں، اور جب ہم ایسی ہی حالت میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہماری قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حکم نہیں دیا کہ بالوں کو اونچا کر کے یا سر کو اونچا کر کے نماز پڑھی جائے، بلکہ اس کا تو حکم کہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر پردے میں رکھ کر نماز کو پڑھا جائے۔ اگر ہم اس جوڑے کو بناتے ہیں اور اس پر ہم جو سٹال لیتے ہیں، جو ہمارا سٹائل آج کل کا جو چل رہا ہے، جو فیشن، اس میں ٹھیک ٹھاک پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سٹائل کیسا بنا ہے یا کیا کیا لگا کر اس کو اونچا کیا گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک فیشن کی لائن میں آ جاتا ہے، وہ بھی مائل کرنے والے حصے میں آ جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ، خصوصاً مرد ہوں یا غیر عورتیں ہوں، جو آپ کی طرف مائل ہوں، یعنی آپ کو دیکھنا شروع کر دیں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ غلط ہیں۔ ان میں ہمارا لباس بھی آ جاتا ہے، ہمارا میک اپ بھی آ جاتا ہے، ہمارا سٹائل بھی آ جاتا ہے، ہمارا چلنے پھرنے کا طریقہ، ہمارا کھانا بولنا، ہر وہ چیز جس سے ہم خود بھی یہ چاہ رہے ہوں کہ دوسرا بھی ہمیں دیکھے اور یہ کرے، وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے۔ اور جوڑے کو بنا کر نماز ادا کرنا، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہی یہ ہے کہ صرف گردن کو ننگا کر لو، یعنی اگر آپ نے جوڑا بنانا بھی ہے تو گردن سے سارے بال تھوڑے سے اوپر کر لو، بالکل اوپر کر دینا کہ وہ صحیح ظاہر ہوں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے ہم کوہانوں والے اونٹ، اس کے مشابہ، یعنی جس طرح اس کے پیچھے سے کوہان لمبی ہوتی ہے اس طرح ہو جاتا ہے، یعنی یہ ہم اس جانور کی مشابت میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جن سے ہم
مائل کرنے والے ہوں یا کوئی دوسرا ہمیں مائل کر رہا ہو، ان سے بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اگر ایسا کرتے دیکھیں تو ان کو بھی یہی نصیحت کریں کہ ایسے نہیں بنو کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں، تمہاری کاپی کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ایسے بنیں کہ لوگ واقعی آپ کو دیکھیں اور کہیں کہ ایسی زندگی ہونی چاہیے۔ اور وہ ایسی زندگی کیا ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اسی کے سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، تو وہ ہمارا بیسٹ طریقہ ہے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے پہ لوگ مائل ہوں، اس طریقے کو لوگ کاپی کریں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی نقلیں اتاریں، دوسروں کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے پسندیدہ ترین، محبوب ترین لوگ بننا چاہیے ہمیں، نہ کہ ایسے لوگ جو خود تو غلط ہوتے ہی ہیں لیکن ان کے پیچھے دوسرے لوگ بھی چلنا شروع کر دیں، وہ بھی غلط رستہ اختیار کر لیں، قیامت والے دن ہم بھی ان کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے اور دکھاوے والی زندگیوں سے دور رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔